तुम रुको, मैं भी तुम्हें बताती हूँ। तुम समझते क्या हो खुद को? वो दिलावर के पीछे भाग रही थी, जबकि दिलावर किचन में मौजूद टेबल के आगे पीछे होकर खुद को उससे बचाने की कोशिश कर रहा था। अचानक विरदा की नज़र वहां मौजूद अंडों की ट्रे पर पड़ी, जिसे थोड़ी देर पहले ही ताईजान बाहर निकाल कर रख गई थी। शहरयार के उठने का वक्त हो चुका था और उन्होंने उसके लिए नाश्ता बनाया था, क्योंकि शहरयार नाश्ते में ऑमलेट और पराठा खाना पसंद करता था। वर्दा के लबों पर फौरन एक शरारती सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने झट से अंडों की ट्रे उठाई और उसमें से एक अंडा निकाल कर दिलावर को दे मारा। अंडा सीधा उसकी शर्ट पर जाकर फूटा, तो दिलावर ने औरतों की तरह वावेला मंजाना शुरू कर दिया, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वो अपनी महबूबा के साथ डेट पर जाने वाला था। और अपनी शर्ट का ये हाल देखकर वो बिल्कुल भी जहनी तौर पर तैयार नहीं था। कितनी जालिम औरत हो तुम! तुमने क्या कर दिया है? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा तो वर्दा ने फौरन दूसरा अंडा उठाया और उसके सर पर दे मारा। अंडा बिल्कुल निशाने पर लगा था। ये मेरी पेंटिंग खराब करने का नतीजा है, वो गुस्से से बोली। उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक था और थोड़ी देर पहले वो लॉन में बैठकर पेंटिंग ही बना रही थी। उसे प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए किचन में आ गई, लेकिन वापस जाकर देखा तो उसकी खूबसूरत पेंटिंग का हशर हो चुका था। थोड़े फासले पर दिलावर दरख्त के साथ टेक लगाई बड़े इत्मीनान से खड़ा था। मैंने सोचा कि उसमें थोड़े से मोहब्बत के रंग भर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये रंग बहुत पसंद आए होंगे। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला था। दिलावर भी उसकी तरह ही शरारती था, इसलिए वर्दा उसके पीछे भागी थी ताकि उसे मारकर अपनी पेंटिंग का बदला ले सके। आखिरकार वो दिलावर के बालों को अपनी गिरफ्त में कैद करने में कामयाब हो गई थी और अब उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी। वर्दा ने मौका पाते ही दिलावर की जेब से उसका मोबाइल निकाल लिया और उसे उसकी आंखों के सामने लहराते हुए बोली, मुझे उसका पासवर्ड मालूम है, 2255। और अब मैं ताजुन को वो तमाम तस्वीरें दिखाऊंगी जिसमें तुम एक नामहरम लड़की के साथ कंधे से कंधा जोड़कर बैठे हुए थे। तौबा तौबा, छी छी, शर्म भी नहीं आती तुम्हें? आजकल के लोगों को भी न जाने क्या हो गया है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, रुक जाओ। दिलावर गुस्से में उसके पीछे भागा था, मगर हालात ऐसे थे कि वर्दा आगे आगे भाग रही थी और दिलावर उसके पीछे पीछे था। किचन में पहुंचने के बाद भी वो मुसलसल उस पर अंडे बरसा रही थी। तीन चार अंडे फोड़ने के बाद जब उसने चौथा अंडा उठाकर पूरी कुव्वत से फेंका तो ऐन उसी वक्त किचन में दाखिल होते शहरयार के सर पर जाकर टूटा। हाय मेरे रब्बा, मैं मर गई। या मेरे अल्लाह, अब मैं क्या करूं? वर्दा के हाथ से अंडों की बाकी ट्रे भी छूटकर जमीन पर जा गिरी और देखते ही देखते पूरे किचन का हुलिया बिगड़ गया था। हर तरफ अंडे फैले हुए थे और किचन में अंडों की मखसूस बू फैल चुकी थी, जबकि दिलावर साहब एक तरफ बैठे अपने नुकसान का शोक मना रहे थे। मुझे इसी वक्त उससे मिलने के लिए जाना था, वो बुड़बड़ाया, मगर शहरयार को सामने देखते ही उसकी जुबान को फौरन ब्रेक लग गई। वर्दा भी अपनी जगह किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह साकित खड़ी थी। शहरयार ने एक नज़र दिलावर पर डाली और फिर वर्दा की तरफ देखा, जबकि दिलावर शातिराना अंदाज में मुस्कुराता वो वहां से खिसक गया था, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि अब वर्दा से बदला लेने के लिए बकबड़ो खुद मैदान में आ चुके हैं। ये क्या बदतमीजी है? शहरयार ने दांत पीसते हुए कहा। ये बदतमीजी तो नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा मजाक है, फरदा ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। शहरयार ने एक नज़र अपने खराब कपड़ों पर डाली और फिर उसे देखा। मेरा और तुम्हारा कोई मजाक है? उसके अंदाज ने वर्दा को बिल्कुल खामोश करवा दिया था। उसका दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और वो इसी में समा जाए, मगर दिल था कि अपनी अलग ही रफ्तार से धड़के जा रहा था। इसी वक्त ताईजान भी किचन में दाखिल हुई और अंदर का मंजर देखते ही उन्होंने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। वर्दा, ये क्या किया है तुमने? तुम छोटी बच्ची हो क्या? वो सियाड़े हाथों लेते हुए बोली। वो वो ताईजान, उसने वर्दा ने मुनमुनाते हुए सफाई देने की कोशिश की, मगर शहरियार ने फौरन उसकी बात काट दी। अभी और इसी वक्त पूरा किचन साफ करो। जब तक मेरे कपड़े तब्दील करके वापस नहीं आता, तब तक तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकलोगी। उसे हुक्म देने के बाद वो ताईजान की तरफ मुतवज्जो हुआ। आपको मेरे लिए नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। अवर्ता बुरी तरह से फंस चुकी थी, क्योंकि सामने खड़े दोनों लोग उसे किसी जल्लाद से कम महसूस नहीं हो रहे थे। बेचारी के दिल के अरमान आंसू में बह गए थे। इसी दौरान दिलावर भी गुनगुनाता हुआ
دوبارہ وہاں پہنچا تھا۔ اس نے وردہ پر ایک گہری نظر ڈالی، چہرے پر کمینگی بھری مسکراہٹ سجائی اور فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گیا، کیونکہ اسے جلد از جلد اپنی گرل فرینڈ کے پاس پہنچنا تھا۔ موبائل وہ پہلے ہی وردہ کے ہاتھ سے واپس لے چکا تھا۔ وردہ برف کا مجسمہ بنی شہریار صاحب کو گھورتی رہ گئی تھی۔ جیسے ہی کچن صاف کر کے فارغ ہوئی، کچھ ہی دیر بعد محترم شہریار صاحب بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ چلو میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ یہ سنتے ہی وردہ نے بے ساختہ تھوک نکلا اور آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں؟ ہاں تم، اور کوئی کچن میں نظر آ رہا ہے؟ شہریار نے بے نیازی سے جواب دیا، مگر مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا۔ شہریار نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور نہایت اطمینان سے بولا، اچھا، نہیں آتا تو ابھی یوٹیوب آن کرو اور سیکھ لو۔ مجھے میرا ناشتہ یہاں پر چاہیے، تمہارے پاس صرف آدھے گھنٹے کا وقت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا لیپ ٹاپ وہیں کھولا اور کام میں مصروف ہو گیا، جیسے صاف صاف بتا رہا ہو کہ وردہ جتنی بھی دیر لگائے وہ انتظار کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اسے ناشتہ بہرحال تیار چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ آج تمہاری وجہ سے میری کتنی امپورٹنٹ میٹنگ میرے ہاتھوں سے نکل گئی ہے؟ شہریار نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ آپ تو بس ویسے ہی، وردہ نے بے فکری سے کہنا شروع کیا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے جلدی یا لیٹ جانے سے؟ مگر جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ شہریار ایک بار پھر اسے گھورنے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے پراٹھا بنانے کی ناکام کوشش میں مصروف ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ایک ایسا پراٹھا بنا کر شہریار کے سامنے رکھا جو دیکھنے میں پراٹھے سے زیادہ کسی جلی ہوئی چیز کا نمونہ لگ رہی تھی۔ شہریار نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے اپنے اندر غصے کو قابو میں رکھنے اور خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ کیا بنایا تم نے؟ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ یہ پراٹھا ہے، بس تھوڑا سا جل گیا، فرزا نے معصومیت سے جواب دیا۔ یہ تمہیں تھوڑا سا جلا ہوا لگ رہا ہے؟ شہریار نے پراٹھے کو ایک طرف سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس وقت وردہ کو وہ شخص دنیا کا سب سے زہریلا انسان لگ رہا تھا۔ پھر محترم شہریار صاحب نے اس وقت تک اس سے آنکھ پراٹھے بنوائے جب تک وہ ٹھیک طرح سے پراٹھا بنانا سیکھ نہیں جاتی تھی، اور سب سے زیادہ غصے کی بات تو یہ تھی کہ وہ اس کے بنائے ہوئے ناشتے کو ہاتھ لگائے بغیر ہی کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ اس انسان کا بھی الگ سے حساب ہوگا، فرشتے اسے کونے میں لے جا کر اس کا حساب برابر کریں گے۔ وردہ غصے سے بڑبڑائی، پاؤں پٹکتی اور آنکھوں میں آنسو لیے کچن سے باہر نکلی اور سیدھی اپنی اماں کے پاس جا پہنچی۔ ان کی گود میں سر رکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بتائیں، آخر آپ نے مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ کس ظلم کی بات کر رہی ہو تم؟ اس کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ شہریار صاحب کی بات کر رہی ہوں۔ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی کہ آپ نے وہ انسان میرے سر پر مسلط کر دیا؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ فردہ نے روتے ہوئے شکوہ کیا، یہ صرف تمہارے دماغ میں بھرا ہوا خناس ہے، اسے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی ان فضول حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اس کی ماں نے سمجھاتے ہوئے کہا، خود تو خود سے بھی زیادہ خڑوس ہے، خود تو ہنستا بھی نہیں اور مجھ سے بھی یہی توقع کر رہا ہے کہ میں اس کی طرف دیکھ کر آسیو کی پیشنٹ بن جاؤں۔ وردہ نے غصے میں منہ بنایا تو اس کی ماں نے اس کے کندھے پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ وہ درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ ہاں ہاں، اب یہ بھی مجھے مارے، سب لوگ مجھے ہی ذلیل کریں گے؟ اس انسان کی تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اگر آج میرے بابا زندہ ہوتے نا تو آپ سب لوگوں کو دیکھ لیتی۔ وہ حد سے زیادہ جذباتی ہو چکی تھی، مگر اس کے غصے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ پراٹھا بنانے کے چکر میں اس کے بازو کے ساتھ ساتھ بھی 3 جگہ سے جل چکا تھا۔ ہر بار جب اس کا ہاتھ گرم توے سے جلتا، وہ ایک لمحے کے لیے رک جاتی اور اپنے ہاتھ کو تھام لیتی۔ دوسری بار جب اس کا ہاتھ جلا تھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی امید جاگی تھی کہ شاید شہریار اس کے پاس آئے گا، اس کا ہاتھ تھام کر پریشان ہوگا، اس پر مرہم یا کوئی آئنٹمنٹ لگائے گا اور اسے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دے گا۔ مگر اس کی تمام امیدیں اسی وقت دم توڑ گئی تھیں جب شہریار نے پلٹ کر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اسے تو صرف اور صرف اپنے ناشتے سے غرض تھی جو اسے ہر حال میں اپنی میز پر چاہیے تھا۔ اگلے دن جب وردہ کالج پہنچی تو اسے اپنے وہاں آنے پر ہی پچھتاوا ہونے لگا، کیونکہ تمام ٹیچرز نے اسے خوب آڑے ہاتھوں لیا تھا جو اسے ہر حال میں اپنی میز پر چاہیے تھا۔ اگلے دن جب وردہ کالج پہنچی تو اسے اپنے وہاں آنے پر بھی بہت پچھتاوا ہونے لگا تھا، کیونکہ تمام ٹیچرز نے اسے
खूब आड़े हाथों लिया था। इस बार वो पेपर्स में बुरी तरह फेल हुई थी। किसी भी पेपर में उसके 20 से ऊपर नंबर नहीं आए थे, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसने तैयारी ही नहीं की थी। कहने को तो वो एक बिजनेस वुमन बनना चाहती थी, एक कामयाब औरत बनने का उसे बेहद शौक था, मगर पढ़ाई से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। जहाँ पढ़ाई की बात होती, वहाँ वर्दा को ढूंढना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता था। मुझे अभी और इसी वक्त अपनी मामा का नंबर दो, एक टीचर ने उसे सख्त नजरों से देखते हुए कहा। वो मुझे नंबर तो याद नहीं रहा, वर्दा ने घबरा कर जवाब दिया। तो फिर ठीक है, मैं शहरयार साहब के ईमेल पर तुम्हारी रिजल्ट शीट भेज देती हूँ। वो खुद ही तुम्हारे पेरेंट्स को इतला दे देंगे। ये सुनते ही वर्दा के होश उड़ गए थे। या अल्लाह, ये मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। वो दिल ही दिल में करा रही थी। ये सब कुछ उसमें प्रीव की वजह से हुआ था। खुद तो हर पेपर में मोबाइल रखकर चीटिंग कर लेती थी और मुझे हर बार फंसा देती थी। अब मैं क्या करूं? वापसी से पहले वो प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चली गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और प्रिंसिपल साहिबा से बात शुरू की, वरना दिल तो उसका कर रहा था कि सामने पड़ी कोई चीज उठाकर प्रिंसिपल साहिबा के सर खोल दे। उससे गुस्सा ही इस बात पर आ रहा था कि उन्हें बच्चों से फीस लेने के अलावा किसी और काम में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। अगर किसी अच्छी टीचर को रखने की बात आती तो फौरन बहाने शुरू हो जाते कि अभी हमारा इतना बजट नहीं है, और अगर कोई टीचर छुट्टी पर चली जाती तो उसकी जगह किसी दूसरे टीचर का इंतजाम भी नहीं किया जाता। इन दोनों कई पीरियड ऐसे ही फ्री रहते थे। इतना बड़ा कॉलेज होने के बावजूद प्रिंसिपल की हमेशा यही कोशिश होती कि किसी न किसी तरह मामलात को टाल मटोल करके आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि इजाफी पैसे खर्च ना हो। लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती तो उन्हें हर हाल में 100% रिजल्ट चाहिए होता था। जब तालमेलम का रिजल्ट खराब आता, उसके लिए फिर जवाबदेही का सारा बोझ उसात्सा और बच्चों पर डाल दिया जाता था। उसके घर कॉल्स करके उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता था और फिर उनके सामने उसे खूब रगड़ा दिया जाता था। उसकी जितनी भी गलतियाँ और कसूर होते वो सब उसके पेरेंट्स के सामने लाकर उनके मुंह पर दे मारे जाते। वो किसी भी सूरत अपनी मामा को यहाँ नहीं बुला सकती थी। शाम के वक्त जब शहरयार हवेली में दाखिल हुआ तो वर्दा उसके आगे पीछे घूमने लगी। पहले उसने चाय का कप लाकर उसके सामने रखा तो शहरयार ने मशकूक नजरों से उसे देखा। पहले उसका एक घूंट पिए। वर्दा ने जल्दी से कप उठाया और खुद ही उसमें से एक घूंट पी लिया था। शहरयार को अभी तक उस पर यकीन नहीं आ रहा था। अगर आप कहें तो मैं आपके सामने आपके लिए दूसरी चाय बना देती हूँ। अगर आपको मुझ पर शक है, उसने नजरें झुकाते हुए अपनी उंगलियों के गिर्द दुपट्टे का पल्लू लपेटा और मासूम बनने की नाकाम एक्टिंग करते हुए कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस सब के पीछे क्या रीज़न है? शहरयार ने मशकूक अंदाज में पूछा। अरे रीज़न क्या है? अम्मी ने मुझे कहा है कि अपने शोहर की खिदमत किया करो। शोहर की खिदमत करने से ही जन्नत मिलती है। वो फौरन मासूमियत से बोली। मेहरबानी करके आप मुझ पर यह एहसान न करें। बस आप अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। इस पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा रिजल्ट खराब रहे। अगर इस बार तुम्हारे नंबर कम आए तो बहुत बुरी सजा दूंगा। ये सुनकर वर्दा एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गई थी। अरे नहीं नहीं, अच्छा आपका मिड का रिजल्ट कब आने वाला है? आपने इस बारे में मुझे बताया नहीं। मैंने 2 दिन पहले भी आपसे पूछा था। शहरयार बहुत गौर से उसके चेहरे को टटोल रहा था। वो तो डिले हो गया था। मैडम ने अभी तक पेपर ही चेक नहीं किए थे। प्रिंसिपल साहिबा का कहना है कि एक दिन आएगा, और वो जल्दी से बोली। दरअसल हफ्ते और इफ्तार के दिन शहरयार अपनी ईमेल चेक नहीं करता था। इन दोनों दोनों में अपनी फैमिली के साथ गुजारता था, और ये बात वर्दा ने एक बार उससे अपने किसी दोस्त से बात शेयर करते हुए सुनी थी। वो दिल ही दिल में लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि आज हफ्ता था, इसलिए शहरयार शायद अपनी ईमेल चेक नहीं करेगा। उसने फौरन मंसूबा बना लिया था कि रात के वक्त जब वो सो जाएगा तो वो चुपके से उसके कमरे में जाएगी और उसके लैपटॉप से वो ईमेल डिलीट कर देगी। इस तरह वो जलील होने से बच जाएगी। रात के वक्त जब शहरयार अपने कमरे में आराम करने के लिए गया तो वर्दा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। शहरयार ने दरवाजे के करीब पहुंचकर मुड़ते हुए उसे देखा। क्या मसला है? क्या मेरे साथ ही अंदर चलने का इरादा है? नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही आपसे पूछ रही थी कि आपको दूध का गिलास पीना है। अगर आप कहें तो मैं अभी आपके लिए गरम गरम दूध लेकर आती हूँ। उसका दिमाग इस वक्त बहुत तेजी से चल रहा था।
اس نے سوچا تھا کہ دودھ کے گلاس میں نیند کی ایک گولی ڈال دے گی تاکہ شہریار تھوڑی ہی دیر میں سو جائے اور اس کے بعد وہ آرام سے اپنی کارروائی مکمل کر لے، مگر شہریار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ نہیں، مجھے دودھ کا گلاس نہیں چاہیے۔ اپنی یہ پیشکش اپنے تک ہی محدود رکھو اور جاؤ یہاں سے۔ اگر حویلی کے کسی بڑے فرد نے تمہیں دیکھ لیا تو پھر وہ غصہ کرے گا۔ جی جی، میں بس جا ہی رہی ہوں۔ وہ فوراً الٹے قدموں وہاں سے پلٹ آئی۔ اس نے ایک ملازمہ کو بلا کر اس دشمن کے لیے جوس بھجوایا اور خاص طور پر اسے سمجھایا کہ شہریار سے کہنا دادی جان نے یہ تمہارے لیے بھجوایا ہے، اسے پی لو، تمہاری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہنا کہ جو جوس تم نے ہر حال میں پینا ہے۔ کچھ دیر بعد ملازمہ واپس آئی تو بےچارگی سے بولی، بی بی صاحبہ میں جوس لے کر گئی تھی مگر وہ تو سو رہے تھے۔ ان کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اسی وجہ سے میں واپس آ گئی ہوں۔ اچھا، وردہ نے منہ بنایا مگر ملازمہ جاتے جاتے بولی، بی بی جی میرے 5,000۔ وہ وہیں رک گئی اور ملازمہ کی طرف پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اس نے ملازمہ کو کام کے بدلے 5,000 دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کام تو پورا نہیں ہوا تھا لیکن وعدہ تو اسے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ منہ بناتے ہوئے اس نے جیب سے 5,000 نکالے اور ملازمہ کے ہاتھ پر رکھ کر، یہ پیسے بھی اس نے چند دن پہلے ہی شہریار کے والیٹ سے چھپ کر نکالے تھے۔ بعد میں شہریار نے اسے پکڑ بھی لیا تھا، یہ الگ بات تھی، لیکن کم از کم پیسے تو اسے مل ہی گئے تھے۔ اس کی ایک بھی حرکت ٹھیک نہیں تھی، ہر کام میں پنگا ڈالنا اور ہر جگہ شرارت کرنا جیسے اس کی عادت بن چکی تھی۔ شہریار چاہتا تھا کہ وہ تھوڑی سی میچور ہو، سنجیدہ ہو اور معاملات کو سمجھنا سیکھے، مگر وہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بے وقوف ہوتی جا رہی تھی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ شہریار کے کمرے میں آٹومیٹک کلاک لگا ہوا تھا مگر فی الحال دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، اس لیے وردہ نے خدا کا شکر ادا کیا اور آسانی سے کمرے میں داخل ہوگی۔ اس نے دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیا تھا لیکن اچانک اس کا پاؤں دروازے سے جا ٹکرایا اور ٹک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ وردہ نے منہ کر دروازے کی طرف دیکھا مگر اگلے ہی لمحے دروازہ اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، کیونکہ اس وقت سب سے ضروری کام شہریار کے لیپ ٹاپ تک پہنچنا تھا۔ وہ دبے قدموں صوفے کی طرف بڑھی جہاں اس کا لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ کھولا اور ای میل سرچ کرنے لگی۔ ابھی اس نے ڈیلیٹ کے آپشن پر کلک کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ اچانک شہریار نے اس کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ چھین لیا۔ وردہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی، وہ فوراً اٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگی مگر ابھی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ شہریار نے اسے اپنی طرف گھما لیا اور اگلے ہی لمحے اسے دیوار کے ساتھ روک کر غصے سے بولا، تمہیں کیا لگتا تھا تم اتنی آسانی سے مجھے چکما دے دو گی؟ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور وہ اپنی گہری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وردہ کی تو جیسے جان ہی بن گئی تھی۔ شہریار کی نیند بہت کچی تھی، ذرا سے کھٹکے پر بھی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی، لیکن شاید محترمہ یہ بات بالکل بھول چکی تھی۔ کیا ڈیلیٹ کرنی آئی تھی یہاں پر؟ وہ غصے سے بولا اور اسی لمحے لیپ ٹاپ پر اس کا رزلٹ چیک کیا تو چند لمحوں کے لیے اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ تم سے زیادہ نالائق عورت میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ آخر تمہارے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ تم پر میں نے پورے 2 مہینے لگائے تھے، تم ایک ایک چیز تیار کروائی تھی، تمہیں سب کچھ یاد کروایا تھا، صرف اور صرف اتنی زحمت کرنی تھی کہ ان چیزوں کو ریوائز کر لیتی تو شاید تمہارے پاسنگ مارکس آ جاتے، لیکن تم نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ باقی خاندان والوں کو بھی ذلیل کرو گی۔ قسم سے اگر کسی سے تمہارا تعارف کروانا پڑا تو میں شرمندگی سے ہی مر جاؤں گا۔ اگر آپ کو اتنی شرمندگی ہو رہی ہے تو آپ نے مجھ سے نکاح ہی کیوں کیا؟ وردہ نے آنسو بھری آنکھوں سے پوچھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر تلخی سے بولا، غلطی ہو گئی تھی، گناہ ہو گیا تھا مجھ سے۔ میری زندگی کی وہ غلطی ہے جسے سدھارنے کا موقع ملے تو اسے سدھارنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ دادی جان کی وجہ سے اگر مجبور نہ ہوتا تو کبھی بھی تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہ کرتا، کیونکہ کوئی بھی بے وقوف مرد جان بوجھ کر ایسی عورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پسند نہیں کرتا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شہریار ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، جاؤ یہاں سے۔ وردہ فوراً پلٹی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے ہینڈل گھمایا مگر دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ شہریار نے اسے روک کر کہا، دوبارہ میرے کمرے میں چپکے سے آنے کی کوشش مت کرنا، یہاں آٹومیٹک لاک لگا ہوا ہے، خود تو مشکل میں پھنسو گی ہی،
साथ मुझे भी फँसवाओगे। अगर ख़ानदान वालों ने एक साथ देख लिया तो फिर लोग बातें बनाएँगे और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़ात के बारे में कोई कुछ गलत बोले। आखिरी बात उसने कदरे धीमी और नरम आवाज़ में कही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वर्दा भागती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले कई दिनों तक वो शहरयार के सामने तक नहीं आई और मुसलसल उससे कतराती रही। फिर जब उसे मालूम हुआ कि शहरयार दुबई जा चुका है और अब चंद हफ्तों से पहले उसकी वापसी मुमकिन नहीं, तो एक बार फिर खुद को आज़ाद महसूस करने लगी। रात के वक्त वो अपने मेल कज़न दिलावर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती, जिसका उसे बेहद शौक था। वैसे भी उसने ड्राइविंग दिलावर से ही सीखी थी। ये अलग बात थी कि जब भी वो गाड़ी हवेली से निकालने की कोशिश करती, गाड़ी कम से कम एक बार दीवार से ज़रूर टकरा जाती। गाड़ी के बोनट की हालत अब ख़राब हो चुकी थी। दिलावर रोज़ उसे मुरम्मत करवाता और मोहतरमा रोज़ ही उसका नक्शा दोबारा बिगाड़ देती थी। आखिरकार दिलावर ने भी तंग आकर उसे अपनी गाड़ी देना ही छोड़ दिया था। कुछ ही दिनों बाद वानिया भी हवेली वापस आ गई थी। दरअसल वो छुट्टियां गुजारने के लिए अपनी नानी जान के घर गई हुई थी। उस रात भी उसे चैन नहीं था। जब से वानी आई थी तब से वर्दा के दिल में यही ख्वाहिश मचल रही थी कि कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें खूब इंजॉयमेंट हो। ये जानते हुए भी कि वानिया को इस तरह की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो फिर भी उसे अपने साथ शामिल करने की कोशिश करती थी। वानिया भी शहरयार के खड़ूस कज़न की तरह ज़रा बोरिंग सी थी, लेकिन वर्दा उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उस वजह से थी क्योंकि वानिया को राज रखना आता था। और जब भी वर्दा किसी मुश्किल में फंस जाती, वानिया हमेशा उसके सामने डट कर खड़ी हो जाती और उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती। वर्दा शहरयार के सबसे छोटे चाचू की बेटी थी। 4 साल पहले ही उसके अब्बू का इंतकाल हुआ था, मगर उसके बाद ताया जान ने उसे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वर्दा उन्हें भी अपने बड़े बाबा कहकर पुकारती थी। उसके सगे बाप के इंतकाल के बाद ताया जान ने अपनी भतीजी को अपने बच्चों की तरह संभाल लिया था। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते, उसकी हर शरारत में उसका साथ देते। हाँ, कभी कभार ऐसा ज़रूर होता कि जब उसकी शरारतें नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती, तब वो उसे डांट भी देते, मगर ये सब भी उसकी बेहतरी के लिए ही होता था। आसिम असर का कंसर्ट रात 11 बजे शुरू होगा। फरदा ने पुरजोश अंदाज में बताया तो वानिया की तरफ से इंतहाई ठंडा जवाब आया। तो ये कि मेरे पास इस कॉन्सर्ट के 3 टिकट्स हैं। मैं एक अपनी दोस्त को दूंगी, दूसरा तुम्हें दूंगी और तीसरा। वर्धा ने बात आगे बढ़ाना चाहिए, मगर वानिया ने फौरन हाथ उठाकर उससे रोक दिया। मेहरबानी करो मैडम साहिबा, मुझे इन सारी चीज़ों से बाज रखो। मैं पहले ही तुम्हारी वजह से काफ़ी हद तक जलील हो चुकी हूँ। अब दोबारा इस हिटलर के हाथों जलील नहीं होना चाहती। यार तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? फरदा ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं डरती नहीं हूँ, मुझे बस अपनी इज्जत का ख्याल है। तुम जानती हो ना, जब उन्हें गुस्सा आता है तो उन्हें कुछ होश नहीं रहता। बाद में अगर उन्हें एहसास हो भी जाए तो क्या फ़ायदा? इंसान की इज्जत तो इसी वक्त चली जाती है। फानिया ने संजीदगी से जवाब दिया। शहरयार को सीरियस लेना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। वर्दा ने आंखें घुमाते हुए कहा, शर्म करो, तुम्हारा शोहर है वो। अगर तुम उसे सीरियस नहीं लोगी तो क्या मोहल्ले वाले आकर उसे सीरियस लेंगे? वानिया ने उसे डांटते हुए कहा। दोनों के दरमियान उम्र का 3 साल का फर्क होने के बावजूद उनकी दोस्ती बहुत पक्की थी। वर्दा की जिंदगी में जो भी बात होती या उससे कोई भी मसला पेश आता, वो सबसे पहले वानिया के साथ शेयर करती और फिर वानिया भी उसके मामलात को संभालने और उसे मुश्किल से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करती। वैसे भी वो दुबई गया हुआ था, उसका कुछ पता नहीं चलता। फरदा ने कदरे इत्मीनान से कहा, अगर वो सुबह को जाता है तो शाम को वापस भी आ जाता है। बस क्या कर सकते हैं, पैसा ही बहुत है उसके पास। वो आंखें घुमाते हुए बोली, मुझे तो कभी भी कहीं घुमाने के लिए लेकर नहीं गए, बल्कि अगर मैं किसी और के साथ चली जाऊं तो तब भी उन्हें मसला होने लगता है। उनकी सारी पाबंदियां मुझ पर शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होती हैं। कौन सा बुरा वक्त था जब मैंने उनसे निकाह करने का फैसला किया था। दादी जान ने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद वो चेंज हो जाएंगे, मगर उनमें ज़रा भी तब्दीली नहीं है। सब लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया है। फरदा को एक बार फिर अपना दुख सताने लगा था। देखें, अगर आप मेरे साथ नहीं चल रही तो प्लीज़ मुझसे वादा करें कि मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो आप उसे संभाल लेंगी। ठीक है, और रात के वक्त हवेली से निकलने में भी
میری مدد کریں گی۔ میں اپنی سہیلی کے ساتھ اس کے بھائی کی گاڑی میں جاؤں گی۔ یا میرے اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ تمہیں کب سے ان خرافات کا شوق پیدا ہو گیا؟ تم تو ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ دور بھاگتی تھی۔ پتہ نہیں کون تمہارے ذہن میں اس طرح کی باتیں ڈالتا رہتا ہے۔ وانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی تو انجوائے کرنے کی عمر ہے۔ وردہ نے فوراً جواب دیا، بیٹا جی، انجوائمنٹ میں اور بے شرمی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور جو کام تم کر رہی ہو وہ انجوائمنٹ نہیں بلکہ سراسر بغیرتی ہے۔ وانیہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وردہ سٹپٹا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وانیہ صاف انکار کر کے اس کی مدد کرنے سے منع کر دیتی، وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بالکل الٹ تھی۔ اگر ایک سلجھی ہوئی اور سمجھدار تھی تو دوسری حد سے زیادہ شرارتی اور لاابالی تھی۔ رات کے پورے 10 بجے وردہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور خود کو دیر سے دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ یار مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس حلیے میں باہر جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ وانیہ نے اسے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا، یار اگر اچھی بات منہ سے نہیں نکال سکتی تو کم از کم بری بات تو نہ نکالو۔ اور ویسے بھی پری کا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگا، تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ وہ بہت میچور اور سلجھا ہوا شخص ہے، وہ ہم دونوں کی حفاظت کرے گا۔ وردہ نے اطمینان سے جواب دیا، تمہیں لگتا ہے کہ پری کے بھائی پر یقین کرنا عقل مندی ہے؟ وانیہ نے پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی، تم میری مدد کر رہی ہو یا نہیں؟ وردہ نے بے صبری سے پوچھا۔ وانیہ نے بے ساختہ سر جھٹکا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہاری مدد نہ کرتی، لیکن چونکہ تم کافی دنوں سے اس کی تیاری کر رہی ہو اور بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی ہو، اس لیے میں تمہارا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ بس رات 12 بجے تک واپس آ جانا۔ ہاں ہاں بے فکر رہو، میں 12 بجے یہی تمہیں اس کمرے میں ملوں گی، اور اگر تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تو معذرت ہے، تم بس حویلی کا پچھلا دروازہ کھلا رکھنا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پوری حویلی اس وقت گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سب بڑے افراد اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ سردیوں کی کالی رات تھی اور معمول کے برعکس آج گلی بھی بالکل سنسان تھی۔ دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ وردہ کی ہیل کی ٹک ٹک خاموش گلیوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ وہ فوراً پلٹ کر دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یا میرے اللہ، میری مدد فرما۔ اچھا ہوتا اگر میں وانیہ کو بھی اپنے ساتھ لے آتی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر بڑبڑائی، اور یہ پری کہاں رہ گئی ہے؟ اس کو تو میں جان سے مار دوں گی، یہاں مجھے بلا کر خود نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ وہ تقریباً رونے والی ہو گئی تھی اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی کہ اچانک ایک میچور مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، پری! فردا نے فوراً نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہاں بلال کھڑا تھا۔ نیلی آنکھوں اور تیکھے نقوش والا وہ شخص بلا شبہ بہت خوبصورت تھا اور بہت سی لڑکیوں کے دل دھڑکنے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر جس لڑکی پر اس کا دل آ کر ٹھہرا تھا اسے بلال کی ذات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ بلال نے اسے دیکھ کر فوراً کہا، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے لگتا ہے کہ آپ تھوڑی سی خوف زدہ ہو گئی ہیں۔ میرا مقصد آپ کو ڈرانا ہرگز نہیں تھا۔ اسی وقت پری بھی وہاں آ گئی۔ سوری یار، میں نے ہیلز پہنی ہوئی تھی، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اگر تم کہو تو میں اپنے گھر سے تمہارے لیے جوگرز لے کر آتی ہوں۔ اس نے فوراً اسے پیشکش کی۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا جلاد گزر تمہیں پکڑ لے۔ وہ تو یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ دبئی گیا ہوا ہے۔ محترمہ، ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی اسے حویلی کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ یقیناً واپس آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ بلال بہت غور سے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا آپ کو اسی سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں نہیں، میں کسی سے بھی کوئی خوف زدہ نہیں ہوتی، اس نے فوراً جواب دیا۔ پری معنی خیز نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کو کچھ کھانا ہے؟ بلال نے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، سنیکس لا کر دیں، ہمیں وہاں بھی بھوک لگ سکتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلی بار کانسرٹ پر جا رہی ہے۔ پری نے فوراً جواب دیا۔ بلال نے اسے غور سے فرنٹ مررز میں دیکھا تو وہ بے اختیار پہلو بدر کر رہ گئی۔ آج اسے انسان کی آنکھیں بھی بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ دوسری طرف شہریار کی وجہ سے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ میرے کمرے میں میرا پتہ کرنے کے لیے پہنچ گیا تو، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔
پھر خود ہی خود کو تسلی دی، نہیں وہ وہاں کیوں جائے گا؟ اسے اس وقت مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وانیا نے بتا دی کہ میں سو رہی ہوں۔ اس نے خود کو دوبارہ پرسکون کیا۔ کانسرٹ میں اس نے تقریباً 4 گھنٹے گزارے، خوب ہلا گلا کیا اور آس پاس کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر کھل کر انجوائے کرتی رہی۔ بلال مسلسل اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ جو دوپٹہ تھوڑی دیر پہلے اس کے سر پر موجود تھا اب اس کے گلے میں آ چکا تھا۔ وہ ابھی بھی پری کے ساتھ اونچی آواز میں گانے گا رہی تھی۔ جب وہ وہاں سے نکلنے لگی تو اس کی حالت بری ہو چکی تھی۔ مسلسل چیخ چیخ کر گانے کی وجہ سے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، آواز خراب ہو چکی تھی اور اب بولنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ جسم میں بھی جگہ جگہ درد اٹھ رہا تھا۔ یار قسم سے بہت مزہ آیا، وہ تھکی ہوئی مگر خوشی سے بولی۔ بلال نے پری کو اس کے گھر کے دروازے کے سامنے اتارا تو دروازے پر فوراً پری کی طرف دیکھا۔ تم تم کہاں جا رہی ہو؟ کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی تمہیں تمہارے گھر تک ڈراپ کر دیں گے، پری نے بے فکری سے جواب دیا اور یہ کہتے ہوئے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وردہ دانت پیستے ہوئے اسے گھورتی رہ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ پری سے اس کا جواب لے گی۔ تاہم دل کے کسی کونے میں یہ خوف بھی موجود تھا کہ اگر حویلی کے کسی فرد نے اسے رات کے اس پہر کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ محترمہ ویسے تو مجھے آپ کا ڈرائیور بننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے ریکویسٹ کرنا پسند کروں گا کہ آپ پریزن سیٹ پر آ کر بیٹھ جائیں۔ یہ سن کر وردہ ایک دم بکھلا گئی۔ جلدی سے دروازہ کھولو اور فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھو، بلال نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ وردہ فوراً فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر گاڑی روکنے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ ابھی وہ حویلی کے اندر داخل ہونے ہی لگی تھی کہ جانی پہچانی مردانہ آوازیں سن کر اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے تھے۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اسے آیت الکرسی بھی بھول گئی تھی اور باقی ساری دعائیں بھی اس کے ذہن سے نکل گئی تھیں۔ زندگی میں اس نے کبھی خود کو اتنا بے بس مضبوط نہیں کیا تھا۔ اپنی مٹھیاں غصے میں بھینچ کر وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل تھا کہ قابو میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ کیا سمجھایا تھا میں نے تمہیں؟ شہریار یہ کہتے ہوئے عین اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے کسی حکم کی پابند نہیں ہوں۔ یہ میری زندگی ہے جسے کھل کر جینے کا میرے پاس پورا پورا حق ہے۔ فردہ نے ہمت کر کے جواب دیا۔ کیا تمہارے باپ کو یہ معلوم ہے کہ رات کے اس پہر تم ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ واپس آ رہی ہو؟ شوہر کے ہوتے ہوئے تمہیں ایک آوارہ لڑکے کے ساتھ آؤٹنگ کرنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں آئی؟ شہریار کی آواز میں غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ میری دوست کا بھائی ہے، فردہ نے جلدی سے وضاحت دی۔ تو پھر وہ تمہارے ساتھ کیوں تھا اور تمہاری دوست کہاں پر تھی؟ وہ اتنی اونچی آواز میں دھڑا کہ وردہ نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جس چیز کا اسے ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ شہریار نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تکلیف ہو رہی ہے مجھے، وہ درد سے کراہتے ہوئے بولی، مگر شہریار کو اس وقت اس کی حالت پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں آپ سے کس قدر شدید نفرت کرتی ہوں۔ آپ کی وجہ سے میری زندگی عذاب بن گئی ہے، نہ میں کہیں جا سکتی ہوں نہ ہی کھل کر انجوائے کر سکتی ہوں۔ میری عمر کی لڑکیاں ہلا گلا کرتی ہیں، آؤٹنگ کرتی ہیں اور ایک میں ہوں جو ہمیشہ اس حویلی میں قید رہتی ہوں۔ وہ چیخ چیخ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ کیونکہ تم اسی قابل ہو، شہریار نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا اور اس کے غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ میرے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا ایک بار اپنے گریبان میں بھی چھانک کر دیکھ لیجئے، کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہو۔ فردہ نے غصے میں کہا، اپنی بکواس بند کرو، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور پھر تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس کے بارے میں تم نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ غصے سے بولا۔ اس نے وردہ کو کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ قریب ہی وانیا کھڑی تھی جس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یہاں سے جاؤ وانیا، شہریار نے اسے کمرے سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ وردہ زور زور سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی اور منت بھری نظروں سے وانیا کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ بیچاری خود بھی مجبور تھی۔ شہریار نے وردہ کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، میرے نکاح میں ہو کر تم کیسے میری اجازت کے بغیر کسی نامحرم کے ساتھ گھومنے کے لیے جا سکتی ہو؟ میں اس کے ساتھ گھومنے کے لیے نہیں گئی تھی،
میں اپنی دوست کے ساتھ گئی تھی۔ وردہ نے فوراً صفائی پیش کی۔ کہاں گئے تھے؟ شہریار نے فوراً اگلا سوال کیا۔ تم لوگ؟ وردہ اس کی نظروں سے نظریں چرانے لگی تھی۔ جو پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دو۔ کہاں گئے تھے تم لوگ؟ اس بار شہریار حلق کے بل دھڑا تھا۔ وہ ہم لوگ عاصم اسرر کے کانسرٹ پر گئے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جلدی جلدی اپنی بات مکمل کی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ تمہیں پتہ ہے یہی وجہ تھی کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم جیسی عورتوں سے مجھے شدید نفرت ہے، جنہیں عزت اور ذلت میں فرق ہی نہیں پتہ، جنہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ کس طرح کی حرکتوں سے ان کی عزت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ مجھے بھی آپ سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں بھی آپ سے بہت جلد طلاق لے لوں گی، فکر مت کریں۔ وردہ نے فوراً جواب دیا۔ تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس سے پہلے ہی میں تمہیں آزاد کر دوں گا، کیونکہ تم جیسی عورت کو اپنے ساتھ رکھ کر میں اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتا۔ کل کو لوگ اگر تمہیں کسی کانسرٹ میں ناچتے ہوئے دیکھیں تو کم از کم سوال کرنے کے لیے میرے پاس نہ آئیں کہ تمہاری بیوی اس کانسرٹ میں کیا کر رہی تھی۔ میں ایسی عورت سے شادی کروں گا جسے اپنی عزت کا خیال ہو، جو میچور ہوگی، نہ کہ تمہاری طرح بے وقوف جو ہر کسی کی باتوں میں آ جائے گی۔ اس لحاظ سے وردہ کو کسی خنجر کی طرح اپنے دل میں اڑتے ہوئے محسوس ہوئی۔ وہ اسے یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتا تھا؟ وہ اسے اس طرح کی گفتگو کیسے کر سکتا تھا؟ یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے آپ کی ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جو مرضی کریں، میری طرف سے بھاڑ میں جائیں، لیکن میرے معاملات میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، میرے ساتھ شادی نہیں کرنی، تو پھر ہر طرح کا رشتہ ختم کریں اور میری جان چھوڑ دیں۔ وانیہ جو کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی تھی، وردہ کے یہ الفاظ سن کر بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی تھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو بے وقوف عورت؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے زیر لب بولی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب شہریار کمرے سے باہر نکلا تو وانیہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ وردہ فوراً اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم نے یہ کیا کر دیا؟ اپنی ہاتھوں سے سب کچھ برباد کر دیا۔ تمہیں آخر اسے یہ سب بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تم کوئی اور بہانہ بنا دیتی۔ وانیہ نے پریشانی سے کہا۔ اسے پتہ چل گیا تھا، وہ سب کچھ جانتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ وہ مجھے ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ اس انسان کو میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے میری زندگی میں شامل ہوا ہے۔ دیکھنا، اگر دادی جان کو کسی دن کچھ ہو گیا تو وہ اسی دن مجھے طلاق دے دے گا اور پھر میں ہمیشہ کے لیے خالی ہاتھ رہوں گی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آنسو پونچھے اور خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مگر نہیں، اس بار میں اپنے آپ کو نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ اس بار مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ میں اتنی گئی گزری نہیں ہوں کہ جس کا دل کرے گا میرے اوپر پاؤں رکھ کر آگے بڑھ جائے گا۔ اگر اسے میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو آج کے بعد مجھے بھی اس کی ذات سے کوئی غرض نہیں۔ آج کے بعد وہ میرے لیے مر چکا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا اور وہی کروں گی جس کے لیے اس کا دل راضی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے شوہر کے نمبر پر ایک لمبا سا تفصیلی پیغام بھیج دیا، جس کا خلاصہ صرف یہی تھا کہ آپ مہربانی کر کے میرے معاملات سے دور رہیں۔ پیغام پڑھتے ہی شہریار نے غصے سے اپنا موبائل زور سے دیوار پر دے مارا۔ موبائل کی اسکرین ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ وہ اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وردہ کبھی بھی کوئی بہت بری بے وقوفی نہیں کرے گی اور نہ ہی اپنی حدود سے تجاوز کرے گی، لیکن اس کے باوجود اسے اس کی فکر رہتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی تھوڑی احتیاط کرے اور اپنی حفاظت کا خیال رکھے۔ ابھی بھی اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا مقصد اسے سمجھانا ہی تھا، مگر حالات ایسے بگڑے کہ اس کی بات کا مطلب ہی بدل گیا اور معاملات سنبھلنے کی بجائے مزید الجھتے گئے۔ اس دن اس نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ مکمل طور پر بدل چکی تھی، نہ اب پہلے جیسی شرارتیں کرتی تھی اور نہ ہی پہلے کی طرح آوارہ گردی کے لیے باہر نکلتی تھی۔ اس نے گلا کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی بند رکھتی اور کتابوں میں گھسی رہتی تھی۔ وانیہ اگر کبھی اس سے کوئی مذاق کرتی تو وہ بس دھیمے سے مسکرا دیتی۔ یہ سب دیکھ کر وانیہ کو صحیح معنوں میں افسوس ہونے لگا تھا۔ ایک دن اس نے شہریار کا راستہ روک کر اس سے پوچھ بھی لیا، آخر تمہیں یہ سب کرنے سے کیا ملا؟ تم نے اس معصوم بچی کا دل توڑ دیا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اور جو کچھ بھی کہا ہے، صحیح کہا ہے۔
اور اس میں اس کی بہتری تھی۔ اگر وہ اپنی زندگی میں سیریس ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی شوق منانا شروع کر دو۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اصل زندگی کی طرف واپس آ گئی ہے۔ شہریار نے بے نیازی سے جواب دیا، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ کسی کے لبوں سے مسکراہٹ چھین کر تم اسے اس کی آئیڈیل زندگی دینے میں کامیاب ہو گئی ہو تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کی مسکراہٹ چھین کر تم نے اسے بری طرح سے ڈسٹرب کر دیا ہے۔ وانیا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میرا دماغ خراب مت کرو، میرے پاس تمہاری یہ فضولیات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور نہ ہی میں ہر ایرے گیرے کے سوالات کا جواب دینے کا پابند ہوں۔ شہریار نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ بات سچ تھی کہ اسے بھی وردا کی کمی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر خاموش تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس رویے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کچھ عرصے بعد محترمہ کا رزلٹ آ گیا اور اسے اپنی کلاس میں ٹاپ کر لیا۔ پرنسپل صاحبہ خود حیران رہ گئی تھی۔ آخری چند مہینوں میں وردا نے دل لگا کر محنت کی تھی اور اپنی زندگی کے 18 سالوں میں پہلی بار پوزیشن حاصل کر لی تھی، وہ بھی بورڈ لیول پر۔ تایا جان نے اس سے مبارکباد دیتے ہوئے پوچھا، مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ نرمی سے مسکرائی اور بولی، کچھ بھی نہیں، بس آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ اس کا یہ جملہ وہاں موجود سب لوگوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ جو لڑکی پہلے پاسنگ مارکس بھی حاصل کر لیتی تو پوری حویلی میں واویلا مچا دیتی تھی اور ہر شخص سے الگ الگ تحفہ وصول کرتی تھی، آج اسے اپنی کامیابی کے بدلے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ پہلے جب بھی شہریار کے سامنے سے گزرتا تو وردا اسے جھی بھر کے دیکھتی رہتی، یہاں تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتا تھا، مگر اب تو شہریار پر نظر کرم کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں شہریار بھی اپنے بزنس میں بری طرح مصروف ہو گیا تھا اور اس نے بھی اپنی پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی۔ دوسری طرف بلال اب وردا کی زندگی میں پہلے سے بھی زیادہ دلچسپی لینے لگا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ وردا سے محبت نہیں کرتا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ اس بات پر شرط لگائی ہوئی تھی کہ دیکھنا میں اس عورت کو اپنے فلیٹ تک لے کر آؤں گا۔ بلال کی شہریار کے ساتھ دشمنی تھی، کیونکہ جب سے شہریار نے بزنس میں دلچسپی لینا شروع کی تھی تب سے بلال کی اپنی شہرت کم ہونے لگی تھی، اور اب وہ اسی چیز کا بدلہ شہریار کی بیوی کے ذریعے لینا چاہتا تھا۔ وہ وردا سے بہت پیار سے بات کرتا تھا، اسے اہمیت دیتا، اس کی ہر بات کو سہراتا اور اس کے آگے بچتا چلا جاتا۔ وردا بھی ہمیشہ سے یہی سب کچھ اپنے شوہر سے چاہتی تھی، مگر شہریار نے کبھی اس پر نظر کرم نہیں کی تھی، اسی لیے اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ اب میں اسی سے محبت کروں گی جو مجھ سے محبت کرے گا۔ ویسے بھی شہریار نے مجھے طلاق دے دینی ہے، اس نے خود کو یہی بات یاد دلائی، اور پھر جس دن بلال نے اس سے کہا، میں تمہیں اپنے پیرنٹس سے ملوانا چاہتا ہوں، تو وہ اس کے ساتھ اس کے فلیٹ چلی آئی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، کیونکہ بلال کے ارادے اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بلال کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا، فلیٹ کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور وہاں شہریار آ چکا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی وردا سے بے خبر نہیں تھا، ہر وقت اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا کی حقیقت اس لڑکی کے سامنے آشکار ہو جائے۔ آج بھی جب وردا حویلی سے باہر نکلی تھی تو شہریار اپنی گاڑی میں اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آیا تھا، کیونکہ پیچھے کچھ دنوں سے اسے اپنی بیوی کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ شہریار کو دیکھتے ہی وردا اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ شہریار نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ شہریار نے بلال کی حالت بگاڑ دی تھی، وہ غصے میں اسے مارنے ہی والا تھا کہ وردا نے اسے روک لیا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی میں لے آیا۔ کافی دیر تک وردا پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، مگر شہریار نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، وہ بالکل خاموش تھا۔ اس وقت وہ اسے ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ کافی دیر تک روتی رہی تو شہریار نے ایک سنسان جگہ پر گاڑی روک دی، پھر وہ خود گاڑی سے اترا، فرنٹ ڈور کھولا اور وردا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آیا۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی اور بے حد شرمندہ نظر آ رہی تھی، بار بار اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیتی تھی۔ تبھی شہریار نے نرم لہجے میں کہا، وردا پلیز چپ ہو جاؤ، تم شکر ادا کرو کہ میں وقت پر پہنچ گیا۔ جانتی ہوں میں ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل نہیں رہا، ہر پل تم پر نظر رکھتے ہوئے تھا، شاید اسی وجہ سے آج تم بچ گئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے شہریار کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، اگر میں ذرا بھی لیٹ ہو جاتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہی وردا ایک لمحے کے لیے خود بھی کام گئی۔ تبھی شہریار نے اس سے بتایا، بلال میرا بہت بڑا دشمن ہے،
वो अक्सर बिज़नेस में मेरा नुकसान करवाने की कोशिश करता रहता है और मेरी कामयाबियों से जलता है। अपनी ही बेवकूफ़ियों की वजह से उसने अपने बिज़नेस में काफ़ी नुकसान किया है, लेकिन इस सब का कसूरवार भी वो मुझे ही ठहराता है। वो बहुत कमीना और घटिया इंसान है। कितनी ही लड़कियों के साथ उसके चक्कर चलते रहे हैं और अपने ऑफ़िस में भी वो हर लड़की पर बुरी नज़र रखता है। वर्दा को ये सब सुनकर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो उसे देखते हुए बोला, नहीं, पहले अपना हुलिया दुरुस्त करो और रो रो कर तुमने क्या हाल बना रखा है। जानती हो हवेली जाकर अगर दादी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो वो तुमसे कितने सवाल करेंगी। कुछ ही देर बाद वो दोनों हवेली पहुंच गए थे। शहरयार उसे खामोशी से वापस ले आया था और किसी को भी इस वाक़ये के बारे में कुछ नहीं बताया था। वर्दा फ्रेश होकर अभी बेड पर बैठी ही थी कि बार-बार वही मंज़र उसकी आँखों के सामने आने लगा था। अगर शहरयार वक़्त पर ना आता, तो ये सोचते ही उसका पूरा जिस्म काँप उठता था। तभी शहरयार उसके कमरे में आया और उसके पास ही बैठ गया। फरज़ा ने फ़ौरन उसके कंधे पर सर रख दिया और एक बार फिर रोने लगी। शायद आज उसे बहुत बड़ा सदमा पहुँचा था। कुछ देर बाद वो शहरयार से अपने शिकवे शिकायत करने लगी। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे वो मोहब्बत देते जिसकी मुझे ज़रूरत थी, तो शायद मैं कभी बाहर मोहब्बत तलाश ना करती और ना ही किसी और के जाल में फंसती। शहरयार को अपनी तमाम गलतियों का एहसास था और वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा भी था। उसने वर्दा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए धीरे से कहा, वर्दा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें वो सुकून और एतमाद कभी नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। मेरी गफलत ने तुम्हें अंधेरों में धकेल दिया और तुम्हारे दिल पर जख्म दिए, लेकिन आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हें कभी तन्हा नहीं होने दूंगा। वर्दा की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन अल्फाज जैसे उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। उसने बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना कहा, शहरयार, अगर दिल की बात तक पहुंच जाए तो जुबान की ज़रूरत नहीं रहती। आप तो मुझे देखते भी गुस्से से थे, जैसे आप मुझसे कितनी नफरत करते हो। शहरयार ने नरमी से उसे देखा और बोला, नफरत नहीं है, प्यार है तुमसे। मैं चाहता था कि तुम सुधर जाओ। उसे उस लड़की का शिकवा बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर हल्की हल्की बारिश होने लगी थी और खिड़की के शीशों पर गिरती बारिश की बूंदें गोया उनके रिश्ते की धड़कनों की आवाज़ बन गई थी। शहरयार ने नरमी से वर्दा के हाथ अपने हाथों में लिए और धीरे से बोला, मैंने तुम्हें खोने के खौफ में पहली बार जाना है कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। वर्दा ने नसरें झुका ली। उसके लब हिले कांपने लगे थे और दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। आखिरकार उसने आहिस्तगी से कहा, मुझे एहसास है कि मैं गलत थी। लड़कियों को इतना ज़्यादा ख्याल नहीं होना चाहिए था। आप गलत नहीं थे, आपने हमेशा मुझे ठीक ही गाइड किया करते थे। शहरयार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा चलो अब आराम करो, अपना ख्याल रखना और हाँ, याद रखना, अब मैं दादी से बात करता हूँ कि जल्द से जल्द रुखसती का इंतज़ाम करें, क्योंकि अब मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता। वो जान पर कर उसे तंग कर रहा था। जबकि वर्दा ने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका लीं। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी थी। शहरयार, यहाँ से चले जाएं, किसी ने देख लिया तो? वो घबरा कर बोली। शहरयार मुस्कुराते हुए बोला, अरे देख लिया तो देखने दो, शोहर हूँ मैं तुम्हारा, किसी से नहीं डरता। मगर वर्दा ने घबरा कर उसे बाजू से पकड़ा, कमरे से बाहर निकला और फ़ौरन अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। वह दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि शहरयार और उसके दरमियान सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी और अब आने वाली ज़िंदगी उन दोनों के लिए मोहब्बत, सुकून और खुशियों से भरी होगी।